محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ محبوب خدا کی یہ لاڈلی شہزادی فاطمہ کے نام سے اور زہرا کے لقب سے جانی جاتی ہیں۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کی تاریخ میں علماء مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اعلان نبوت کے پہلے سال میں پیدا ہوئیں، تو کسی نے کہا ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور اسی طرح سے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی۔ واللہ عالم۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں، اور ان تینوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بیٹی آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل میں ایمان پیدا کرے گا جو کہ میری نسل کہلائے گی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ جنت کے اس میوے کی بدولت ہیں جو حضرت جبرائیل نے مجھے شب معراج میں کھلایا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پیشانی کو چومتے تو ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ فاطمہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت فاطمہ کے چہرے مبارک پر نور تھا کہ جس کی روشنی ان کے پورے گھر میں پھیل گئی، اور اس وقت جنت سے کچھ عورتیں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں، اور وہ عورتیں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئیں، اور اس سے بیوی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑے میں لپیٹ کر حضرت خدیجہ کے حوالے کر دیا، اور فرمایا کہ خدیجہ یہ تیری بیٹی طاہرہ ہے اور یہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہی تھیں تاکہ حضرت خدیجہ کو ان کی بیٹی کی مبارکباد دے سکے، تو راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ تھا۔ وہ فرمانے لگی کہ اے ام ایمن، تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو سلیمہ ایمن سے کہنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی پیدائش سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ بات سن کر ام ایمن مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ہمارے پیارے نبی نے یہ خبر سن کر خوشی سے حضرت خدیجہ کو مبارکباد دی، اور بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھی دعوت غریبوں کو دی، اور اپنی دوسری 2 بیٹیوں کی پیدائش پر بھی حضور نے ایسا ہی کیا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس بار بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ بات سن کر سلیمہ کا چہرہ مرجھا گیا، اور وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، مگر ان کو تو مار دیا گیا کیونکہ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی۔ ایسا سلیمہ کے ساتھ ہی نہیں ہوا، بلکہ اس زمانے میں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو کہ ایسا نہیں کرتے تھے، مگر زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ سلیمہ ام ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ وہ جا کر دیکھتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے، اور ہمارے نبی اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور خوشی سے مسکرا رہے ہیں۔ سلیمہ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ سچے ہیں اور آپ کا دین بھی سچا ہے،
اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے، اور پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہو گئی تو انہوں نے نبوت و رسالت کے گھرانے میں پرورش پائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و دانش سے آراستہ ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی قرآن سنا اور اسے حفظ کیا اور خود سازی اور حقیقی انسان بننے کی فکر میں مشغول ہو گئیں۔ اپنے والد محترم اور قرآن سے بے حد محبت فرماتی تھیں۔ یہی وہ کمالات تھے جن کی بنا پر ان کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بے حد چاہتے تھے۔ ایک روز آپ کی زوجہ حضرت عائشہ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ فاطمہ زہرا کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ جب بھی وہ آتی ہیں تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے اپنی برابر میں جگہ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میں فاطمہ کو کیوں دوست رکھتا ہوں تو تم بھی انہیں محبوب رکھو۔ آپ فاطمہ کو اپنے دل کا ٹکڑا سمجھتے تھے اور برابر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے ستایا، اور جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔